سیلریڈ کلاس، سارا بوجھ سیلریڈ کلاس پہ ڈال دیا گیا. کہیں 10% اضافہ، کہیں 25% اضافہ، کہیں دگنا. جو لوگ 75,000 اور 1,00,000 کی آمدن رکھتے ہیں مہینے کی، ان کا جو ٹیکس ہے وہ دگنا ہو جائے گا. جو لوگ زیادہ آمدن رکھتے ہیں، کسی کا ٹیکس 40% بڑھ رہا ہے، کسی کا 50 بڑھ رہا ہے، کسی کا 60 بڑھ رہا ہے. حتیٰ کہ ایک چیز ہوئی ہے جس کے بارے میں کم از کم اس سے پہلے میں نے تو نہیں سنا، مفتاح صاحب یا آپ میں سے کوئی بہتر بتا سکتا ہے، کہ جو آپ ٹیکس ادا کر رہے ہیں اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا گیا. یعنی آپ نے جو حکومت کا ٹیکس بنا 35% کے حساب سے یا 40 یا 45% کے حساب سے، وہ جو ٹیکس کی رقم آپ ادا کریں گے اس پر بھی آپ ٹیکس ادا کریں گے، حالانکہ وہ آمدن حکومت کی ہے اور ٹیکس ادا کر رہا ہے وہ آدمی جو ٹیکس دینے والا ہے. یہ منطق کوئی سمجھ میں نہیں آتی. حالت یہ ہے کہ دودھ پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا، بچوں کے کھانے پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا، جو میڈیکل سرجیکل گوڈز ہیں ان پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا، جو خیراتی اسپتال ہیں، جو آج پاکستان کی جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں ان کا آپ یہ سمجھیں کہ بیک بون ہے، وہ سروسز دیتے ہیں جو اور کوئی نہیں دے پاتا. اور بہت بڑے بڑے ادارے ہیں پاکستان کے، ان پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا. تو ان حالات میں معیشت کیسے آگے بڑھے گی؟ اگر ہم آج صرف ٹیکس کی اگر بات کریں تو کیا آپ حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کر سکتی تھی؟ یہ ٹیکس کا بوجھ کم نہیں کر سکتی تھی؟ کیا یہ ضروری تھا کہ ہم جو لوگ آگے ہی افراط زر سے پسے ہوئے ہیں، جو مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں، جو ٹیکس دیتے ہیں اس ملک کو، چھپاتے نہیں ہیں، آپ ان پر ہی اضافی بوجھ ڈالیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا؟ کیا آپ کو وہ 200 ارب کا ٹیکس جو یہ ایل پی جی اور ڈیزل میں اسمگلنگ ہو رہی ہے، جو اس میں آپ کو نہیں ملتا، آپ نے اس کے لیے کوشش نہیں کرنی؟ اگر آپ صرف جو اسمگلنگ ہو رہی ہے آج ڈیزل اور ایل پی جی کی، آپ اسی پہ جو آپ کا ٹیکس بنتا ہے وہ کلیکٹ کر لیں، آپ کو یہ کوئی ٹیکس دیگر ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آج ایک حقیقت ہے ملک کی. ہم حکومت کے اخراجات کی بات کریں، اگر حکومت مجھ سے یہ توقع رکھتی ہے کہ میں دودھ پر ٹیکس دوں گا، میری تنخواہ میں سے اضافی ٹیکس کاٹے گی، اور اس حد تک کاٹے گی کہ ایک طبقہ ملک میں ایسا بھی ہے جس کی آدھی آمدن حکومت لے جائے گی. یہ دنیا میں بہت کم ممالک میں ہے کہ آپ کی آدھی آمدن حکومت لے جاتی ہے، اور وہ ممالک ہیں جہاں پیدائش سے مرنے تک حکومت پوری ذمہ داری آپ کی حکومت لیتی ہے. وہ لوگ 50% ٹیکس لیتے ہیں. ہم آج یہ توقع کرتے ہیں کہ لوگ ٹیکس ادا کریں گے اور حکومت اپنے اخراجات 25% بڑھائے گی. اگر آپ نے عوام پہ بوجھ ڈالنا تھا تو گھر سے شروع کرتے، اپنے اخراجات کم کرتے. عوام کو نظر آتا کہ ہماری حکومت ہمارے بارے میں سوچ رہی ہے، اس نے اپنے اخراجات کم کیے ہیں. آج مجموعی طور پر 500 ارب روپیہ ایم این اے اور ایم پی اے کو بانٹا جائے گا ڈیولپمنٹ فنڈز کی صورت میں. یہ 500 ارب آپ 22% سود پہ بازار سے اٹھائیں گے، اضافی قرضہ لے کر
آپ یہ پیسے بانٹیں گے؟ کیا یہ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش پاکستان کے دودھ خریدنے والے لوگ برداشت کریں گے؟ کیا یہ پاکستان کی وہ سیلریڈ کلاس برداشت کرے گی جو آج مہنگائی میں پس رہی ہے؟ کہ آپ یہ روک نہیں سکتے تھے؟ کیا ایک سال اگر اس ملک کے ایم این اے ایم پی اے گلیاں اور سڑکیں نہ بنائیں کیا ملک میں ترقی نہیں ہوگی؟ کیا حکومت کو معلوم ہے کہ اس 500 ارب کا کتنا فیصد جو ہے وہ کرپشن میں جاتا ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے. میں آپ کو بغیر کسی مبالغے کے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم 1/3 رقم سیدھی جیبوں میں جاتی ہے. تو ہم کس قسم کی حکومت چلا رہے ہیں؟ ہماری سوچ کیا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کم نہیں کریں گے لیکن عوام پر بوجھ ڈالے جائیں گے. اربوں روپے کے سینکڑوں ارب کے سگریٹ بنتے ہیں، آپ کے سامنے بنتے ہیں، کھلم کھلا چوری ہو رہی ہے. ہر آدمی جانتا ہے. کیا ایف بی آر کو پتہ نہیں ہے کہ ملک میں کتنے سگریٹ استعمال کیے جاتے ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے ان میں سے کتنے سگریٹ پر وہ ٹیکس وصول کرتے ہیں؟ کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم سگریٹ بنانے والوں سے بھی ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے؟ اور ہمیں قرضے لے کر 20-22% سود پر قرضے لے کر ہم عوام پر مزید بوجھ ڈالتے ہیں. جس ملک کا سود 6 سال میں 1500 ارب سے 10,000 ارب پہ پہنچ جائے. آج پاکستان کا سب سے بڑا خرچہ یہ جو 30,000 ارب تمام حکومتیں مل کر خرچ کریں گی، اس میں سے 10,000 ارب 1/3 سود ہے. تو کس طرح ملک چلے گا؟ ماضی میں کچھ جگہ ہوا کرتی تھی، ہم غلط فیصلے کرتے تھے، یہ پیسے بانٹتے تھے ایم این اے ایم پی اے میں، یہ کام گزارا ہو جاتا تھا. اچھا نہیں ہوتا تھا لیکن ہو جاتا تھا. لیکن آج تو آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے. آج تو فزیکل سپیس ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس قسم کی عیاشیاں برداشت کر سکیں. آج تو آپ کو اپنے اخراجات کم کرنے کی ضرورت ہے. مہنگائی کی بات کریں، جو ریٹیلر رجسٹرڈ ہیں، جو مال وہ بیچیں گے، جو مال وہ خریدیں گے وہاں سے بیچا جائے گا، اس پر 0.5% اضافی ٹیکس لگ گیا. جو رجسٹرڈ نہیں ہے، اور 30 لاکھ میں سے میرا خیال ہے صرف 1 لاکھ رجسٹرڈ ہیں، وہ 2.5%. یہ بیچنے والا جو ان کو دیتا ہے مال وہ لگا کر دے گا. یہ چوائس نہیں ہے، یہ آپ کو یہ رقم ادا کرنی ہے. یہ 2.5% بھی پاکستان کی عوام کی جیب سے آئے گا. لیکن ہم یہ جو ایل پی جی ڈیزل سمگل ہو رہی ہے اس کو نہیں چھیڑیں گے. ہم جو سینکڑوں ارب کے سگریٹ یہاں بک رہے ہیں ان کو نہیں چھیڑیں گے. آپ ایک اور بڑی عجیب بات ہے، فاٹا جب مرجر ہوا تھا آئینی ترمیم کے ذریعے 2018 میں، وہاں جو انڈسٹریز لگی تھیں ان کو 5 سال وہی ٹیکس کی چھوٹ دی گئی تھی جو اس سے پہلے موجود تھی، تاکہ وہ اپنے بندوبست کر لیں. یہ فیکٹریاں بغیر سیلز ٹیکس کے اور بغیر ڈیوٹی کے یہ مال فاٹا میں بناتی ہیں اور سارے پاکستان میں فروخت کرتی ہیں. ان کو 5 سال دیے گئے. یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے پاکستان میں کہ اگر آپ کم قیمت پر مال بنا رہے ہوں تو پھر دوسری انڈسٹریز کمپیٹ نہیں کر سکتی. اور اس سے بہت بڑی رقم، شاید 50-60 ارب سے بھی زیادہ جو ہے وہ ٹیکس کی چھوٹ آپ کو دی جاتی ہے. یہ انڈسٹریاں فاٹا کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی.
یہ تاثر کہ فاٹا کے عوام کو فائدہ مل رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، وہاں طاقتور لوگ ہیں، کچھ وہاں کے ہیں، کوئی باہر سے آ کے انڈسٹری لگائی ہے. یہ آج حکومت کو بلیک میل کر کے یہ ایگزمپشن پھر ایکسٹینشن اس کی کروا لی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کی ہمدردی فاٹا کے عوام سے ہے تو ان انڈسٹریز پر وہی ٹیکس لگائیں، کیونکہ اب فاٹا پاکستان کا حصہ ہے جو پاکستان کے باقی علاقوں میں جو ٹیکسز ہیں. لیکن اس ٹیکس کی رقم جو آپ کو ملے وہ فاٹا کے عوام پر خرچ کریں، جن سے باقی جو آپ نے وعدے کیے تھے 2018 میں، جو 100 ارب سالانہ کا وعدہ ہوا تھا، جو اب 200 ارب ہونا چاہیے کیونکہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، آپ نے وہ رقم ان کو نہیں دی. تو یہ تاثر کہ جب ہم فاٹا کے عوام کے لیے کچھ کر رہے ہیں، یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے. آپ نے ایک انوملی کریٹ کر دی ہے. یہ پورے پاکستان کا جو کاروباری نظام ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. لیکن ہمیں کہا جی فاٹا کے عوام کے لیے آپ مخلص ہیں تو ٹیکس ان کمپنیوں سے وصول کریں اور فاٹا کے عوام پر خرچ کریں. ان کو حساب دیں کہ ہم نے یہ آپ کے علاقے میں جو فیکٹریاں ہیں وہ لیا ہے، یہ آپ پر خرچ ہو رہا ہے. سڑکیں بنیں گے، اسکول بنیں گے، اسپتال بنیں گے، فاٹا کو پاکستان کے باقی علاقوں کے برابر لے کر آئیں.